نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم جناب ساجد محمود شہزاد صاحب، وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی، جناب محترم خرم شہزاد صاحب، رجسٹرار منہاج یونیورسٹی، جناب ڈاکٹر فخر الحق نوری، ڈائریکٹر حسان بن ثابت، سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر، جناب ڈاکٹر ریاض مجید اور برادر محترم جناب سید صبی الدین صبی رحمانی، معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، اساتذہ، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن نعت سے وابستہ سنجیدہ حلقوں کے لیے اس مبارک موضوع پر نئے آفاق کی نوید لے کر طلوع ہو رہا ہے، جس میں یہ صنف سخن باقاعدہ طور پر ایک بین الاقوامی شناخت کے معتبر تعلیمی ادارے میں قومی سطح کی علمی اور فکری کانفرنس کے انعقاد اور اس میں صاحبان علم و دانش کی گراں قدر گفتگو کا موضوع بن رہی ہے۔ منہاج یونیورسٹی لاہور نے حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر کی بنیاد رکھ کے نعت سے وابستہ سنجیدہ فکر حلقوں کی اس دیرینہ خواہش کی تکمیل کی ہے، جس کے لیے ہمیشہ سے آواز اٹھائی جاتی رہی کہ نعت کو جامعاتی سطح پر علم کی صورت جانچا، پرکھا اور پڑھایا جائے۔ منہاج یونیورسٹی نے ایک طرف ملک بھر کی جامعات کو نعت کے موضوع پر سینٹر کے قیام کے بعد آئینہ بھی دکھایا ہے اور راستہ بھی۔ قومی ادبی نعت کانفرنس حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر اور نعت فورم انٹرنیشنل کے باہمی اشتراک سے منعقد ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے جب پہلی بار محترم پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب، ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرز منہاج یونیورسٹی سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو انہوں نے نہ صرف اس خواہش کا خندہ پیشانی سے خیر مقدم کیا، بلکہ اس کے لیے مکمل تعاون اور سرپرستی کا بھی یقین دلایا، جس کا عملی اظہار آپ آج اس کانفرنس کے انعقاد کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ منہاج یونیورسٹی کی پوری انتظامیہ نے اس تقریب کے انعقاد میں جس اپنائیت اور محبت کا اظہار کیا، اس کے لیے شکریہ کے الفاظ بہت چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ اس موقع پر نعت فورم کے تمام اراکین اور دنیا بھر کے نعت سے وابستہ حلقے شیخ الاسلام قبلہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے بھی تہ دل سے مشکور ہیں، جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد میں نہ صرف اپنی بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا، بلکہ اس کے لیے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس موضوع کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے اپنی گفتگو بھی ریکارڈ کروائی، جو ابھی چند لمحوں بعد ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شاید نعت کے موضوع پر ان کی طرف سے کی جانے والی یہ پہلی باقاعدہ گفتگو ہے جو یقیناً اس موضوع کی معرفت کے حوالے سے کئی نئے دروا کرنے کا سبب بنے گی۔ 21 اپریل 2019 کو منعقد ہونے والی پہلی نعت کانفرنس میں نعت کے مختلف شعبہ جات میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو مختلف اعزازات کے لیے نامزد کیا گیا، جن کی ترتیب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جس میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ جناب راجہ رشید محمود صاحب کو دیا گیا، اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طرح نعتیہ صحافت میں گراں قدر خدمات پر جناب سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کو ایوارڈ پیش کیا گیا۔ خدمت نعت ایوارڈ جناب محمد یوسف ورک صاحب کو، جنہوں نے نعت لائبریری شادرہ کے نام سے بہت زبردست کام کیا۔ اسی طرح سے خدمت نعت ایوارڈ جناب اکمل وین صاحب کو بھی پیش کیا گیا، جو انہوں نے جنوبی پنجاب میں نعت کے فروغ کے لیے بے انتہا کام کیا۔ فروغ نعت کے حوالے سے جناب رفیع الدین ذکی قریشی
نعت خوانی کے شعبہ میں جناب قاری وحید ظفر قاسمی، جناب صدیق اسماعیل، جناب مرغوب احمد حمدانی، جناب اختر حسین قریشی اور جناب محمد شہزاد ناگی صاحب کو نعت خوانی میں ان کے شعبے میں خدمات کے اعتراف پر یہ ایوارڈ دیے گئے۔ قومی ادبی نعت کانفرنس 2023 کے لیے بھی نعت کے حوالے سے خدمات سر انجام دینے والوں کو انہی طرح مختلف کیٹیگریز میں ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ جس شخصیت کو پیش کیا جا رہا ہے وہ آج ہماری اس نشست میں تشریف فرما ہیں، جناب ڈاکٹر ریاض مجید۔ ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ یہ ان کی 50 سالہ نعت کے حوالے سے گراں قدر خدمات پر آج کی اس تقریب میں محترم وائس چانسلر صاحب کے ہاتھوں سے ان کو پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں کام کرنے والی دیگر شخصیات کو بھی فروغ نعت ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے، جس میں سید شاکر القادری صاحب اٹک کے اندر فروغ نعت کے حوالے سے ان کی بہت سی خدمات ہیں۔ حافظ آباد میں جناب عبدالغنی طائب صاحب، ان کو اس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ طرحی مشاعروں کی ملک بھر میں ایک روایت کو زندہ کرنے والے اور اس کے لیے بہت کام کرنے والے جناب قمر وارسی صاحب، جن کا کراچی سے تعلق ہے، ان کو بھی فروغ نعت ایوارڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ طاہر سلطانی صاحب کو بھی فروغ نعت ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ریاض احمد قادری صاحب فیصل آباد میں نعتیہ مشاعروں کی ایک مسلسل روایت کو قائم کرنے پر ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب محمد اشفاق غوری، جن کا ملتان سے تعلق ہے، ان کی نعتیہ خدمات کے اعتراف میں بھی فروغ نعت۔ سبی بلوچستان میں جناب ریاض ندیم نیازی، جو نعت کے خدمت گزار ہیں، ان کے لیے فروغ نعت ایوارڈ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے علامہ محمد عارف جاوید، گجرانوالہ سے جن کا تعلق ہے، بہت ضخیم اور خوبصورت انتخاب مناقب سلام اور نعت کے انہوں نے نعتیہ ادب کو دیے ہیں، ان کے لیے فروغ نعت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ حافظ سلمان سلیم، ان کا تعلق میاں چنو کے ایک نواحی گاؤں سے ہے، اور انہوں نے 400 کے قریب ثنا خانوں کے ریکارڈز کو، جو 100 GB کے قریب ڈاٹا ہے، اور 400 نعت خان جن کے ناموں سے آپ آگاہ ہیں، جن کے کلاموں کو آپ سننا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ان تمام ثنا خانوں کی الگ الگ آڈیو بکس بنائی ہیں، اور یہ گاؤں میں میاں چنو کے ساتھ موجود ہیں، اور اپنی ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی خدمت بھی فروغ نعت ایوارڈ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح نعتیہ صحافت ایوارڈ جناب ابرار حنیف مغل، جن کا کاروان نعت مسلسل ماہانہ شائع ہو رہا ہے، ان کے لیے ایوارڈ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ جناب عمران مزور، جن کا تعلق بیاض سے ہے، جو معتبر ادبی رسالہ ہے، اور اس کے 10-15 جو پہلے صفحات ہیں وہ گزشتہ 2 دہائیوں سے حمد و نعت کے لیے مختص ہیں، ان کے لیے نعتیہ صحافت ایوارڈ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے دیار غیر میں ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نعت کی اپنی محبت سے خدمت کر رہے ہیں، اور اس دفعہ محترمہ سمیہ ناز صاحبہ، جن کا تعلق لیڈز برطانیہ سے ہے، ان کے لیے فروغ نعت ایوارڈ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس کانفرنس کی آج کی یہ جو پہلی نشست ہے، اس کے پروگرام کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج آپ نے پورا دن ہمارے ساتھ گزارنا ہے، اور یہ نعت کے حوالے سے ایک بہت اہم دن ہے کہ ہم نعت کو ایک تعلیمی اور تربیتی اور فکری اور علمی سطح پر جانچنے کے لیے اہل علم سے استفادہ کریں گے۔ تو اس جو انوگریشن سیشن ہے، اس کے بعد ہمارا ایک پینل ڈسکشن ہے، جس میں ہماری بہت ہی معتبر خواتین، جن کو ہم نے اساتذہ کرام دعوت دی ہے، وہ اس نشست میں تشریف فرما ہوں گی۔ یہ نشست اس تقریب کے بعد یہیں پہ ہوگی، اور اس کے بعد کھانے کا وقفہ ہوگا، اور کھانے اور نماز کے بعد ہمارے 2 سیشن جو مقالات پر مشتمل ہیں، یہ دونوں، یہ سامنے جو متصل بلڈنگ ہے، اس کے 2nd فلور کے دونوں فلورز کے اوپر اکٹھا یہ سیشن دونوں چلیں گے، اور اس میں آپ اپنی مرضی سے دونوں سیشنز کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ دونوں جگہ پہ ہمارے جو مقالہ جات ہیں وہ ان کے ملخص اس کے اندر ان کی تلخیص پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد نیچے یہاں پر عصر کی نماز اور چائے کا وقفہ، اور اس کے بعد ایک پینل ڈسکشن ہے، بہت زبردست۔ ہمارے اسکالرز نعت کے حوالے سے ایک بہت اہم موضوع پر اس پہ گفتگو فرمائیں گے، اور پینل ڈسکشن پھر ہماری یہاں پہ
مین مارکی کے اندر ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی متصل ہمارا کلوزنگ سیشن ہوگا، اور اس میں بھی ہم مختلف ایوارڈز اور مختلف ہماری اہم شخصیات جو ہیں وہ تشریف فرما ہوگی، اور آخر میں اس تقریب کے نعتیہ مشاعرہ، قومی نعتیہ مشاعرہ ہوگا، اور اس میں ملک کے بہت ہی معتبر اور محترم شعراء کرام تشریف فرما ہوں گے۔ تو اس سارے پروگرام سے آپ آگاہ رہیے اور اس کے ساتھ متصل رہیے انشاءاللہ۔ آج کا دن خیر و برکت کے ساتھ ساتھ ہماری ذہنی، علمی اور فکری سطح پر ہمارے لیے بہت سارے خوبصورت زاویے روشن کرنے کا سبب بنے گا۔ نعت محبت کی ایک ایسی آبشار ہے جس سے عشق و عقیدت کے نو بنو زمزمے پھوٹ رہے ہیں۔ نعت کا موضوع میرا عشق ہے، اور اس کے لیے کام کرنا میری ترجیحات میں شامل ہے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں قومی ادبی نعت کانفرنس قومی سطح کا ایک ایسا ایونٹ بنے گی جس کا پورا سال انتظار کیا جائے گا۔ میں نے اس کے لیے یقین کامل کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ میرے تیقن کی ڈور حرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تیقن کی ڈور حرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ستون سے بندھی ہے۔ اسی ستون کے ساتھ بندھی ہے جس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے پہلی بار قومی ادبی نعت کانفرنس کے انعقاد کا خیال آیا تھا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔